پاکستان میں نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹس کیوں ضروری ہیں، ان کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ ہماری حکومتوں کو جو بھی ماضی میں رہی ہیں اور جو اس وقت بھی موجود ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کو ہمیشہ کیوں اگنور کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر محمد علی درانی صاحب۔ ان کی امپورٹنس جو ہے اس سارے ہمارے ٹاپک کے نزدیک اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے جو نئے انتظامی یونٹس کے معاملات ہیں ان کے بارے میں سب سے زیادہ ورکنگ کرنے والے، اسپیشلی اگر بہاولپور صوبے کی بحالی کی بات کی جائے، اس کے پر سب سے زیادہ کام کرنے والے جو ہیں محمد علی درانی صاحب تھے۔ سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ کوئی نئی ڈیبیٹ نہیں ہے اور آپ بھی ڈیفینیٹلی پہلی مرتبہ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ 1947 سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو ہیں وہاں سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، کیونکہ اگر ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں تو بھئی نئے انتظامی یونٹس جو ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں تاکہ ایز آف گورنمنٹ ہو سکے، معاملات آسانی سے چلائے جا سکے۔ پاکستان میں آج تک نئے صوبے کیوں نہیں بن سکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس میں عائشہ بہت زیادہ ریسرچ چونکہ کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دو کی ریزنز ہیں جو اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ ایک جو ہمارے علاقے کی بیوروکریسی ہے وہ اس کو اپنے لیے ایک چیلنج تصور کرتی ہے کہ اگر نئے پروونسز بن جاتے ہیں تو پبلک افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے اور بیوروکریٹک کنٹرول اس سے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، چونکہ عوام کی ایکسیس ٹو دا گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا ریزن جو اس کا ہے وہ ہمارے ملک کا وڈیرا جو ہے وہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں چاہتا، کیونکہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر نئی لیڈرشپ سمرج کرتی ہیں، جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے یونٹس ہوں جس کے اندر ان کی اختیار رہے، اور دوسرا بڑے یونٹس کی وجہ سے جو گورننس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے تو بیوروکریسی کا نمبر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب بڑا سائز کرتے ہیں تو عوام کی ایکسیس ٹو گورنمنٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کی جو ڈپینڈنس آن وڈیرا شاہی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس میں ایک فیکٹر کو جب ایڈ کر دیتے ہیں تو مزید ان کی چاندی ہو جاتی ہے، اور وہ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ لوکل باڈیز کو بھی بیچ میں سے چونکہ انہوں نے اڑا دیا ہوا ہے تو لہٰذا سارا اختیار جو ہے وہ بیوروکریسی اور فیوڈلز جو ہیں ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور وہی اس کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ صحیح، لیکن اگر ہم سر اس میں سیاست جو ہے اس کے عمل دخل کو دیکھیں، ہر جماعت یا ہر حکومت جب بھی آئی ہے اس نے ووٹ بٹورنے کے لیے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان نئے صوبوں کی بات کی ہے، اور تمام جیسے جنوبی پنجاب صوبہ ہو گیا، ہزارہ صوبہ ہو گیا، پوٹوہار صوبے کی بات کر لیں، بہاولپور کی اگر ہم بات کر لیں، ہمیشہ یہ بات کی جاتی رہی ہے جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں نئی جماعتوں کی جانب سے یا جو الیکشن میں لڑ رہی ہوتی ہیں کہ جناب اس کے اوپر ہم کریں گے، ہم وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت میں آئیں گے اس کے اوپر کام کیا جائے گا، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آپ کو کیا ریزن نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی پرانی ہسٹری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک آئین بنا تھا پہلا پاکستان کا اچھا آئین 1954 کا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن، جس کو نہیں لاگو ہونے دیا گیا تھا۔ اس کے اندر مغربی پاکستان کے 6 پروونسز تھے، لیکن جب اس کو غلام محمد نے ڈچ کر دیا تو پھر 1 یونٹ بنا کے پورے مغربی پاکستان کا ایک پروونس بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا جو ہے یہ نان ڈیموکریٹک فورسز کی ایک خواہش رہی ہے۔ اب آپ آ جائیں کرنٹ ہسٹری میں کہ 2012 میں 10 مئی 2012 ایک تاریخی دن تھا جس دن پنجاب اسمبلی نے یونینیمسلی ایک ریزولوشن پاس کیا which is technically a binding on the federal government کہ بھئی پنجاب کو ایک کے بجائے 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہ ریزولوشن آج بھی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے جس میں کہ بہاولپور پروونس، جنوبی پنجاب پروونس اور پنجاب پروونس تھا۔ یہ 3 پروونسز کی ریزولوشن تھی، لیکن اس ریزولوشن کو مرکزی حکومت کی جو تمام طاقت تھی بڑی پارٹیوں کی، جنہوں نے پہلے ووٹ دیا تھا پبلک پریشر میں، پھر انہوں نے جب اپنا فائدہ دیکھا تو اس کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اور اس کی جگہ آپ دیکھیں کیا کیا ظلم علاقے کے ساتھ، کہ بجائے اس کے کہ 2 نئے صوبے بنتے انہوں نے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بنا دیا۔ کیا کیا کہ عوام کی ایکسیس کے بجائے بیوروکریسی کا کنٹرول بڑھاتے ہوئے، اور آج آپ پورے جنوبی پنجاب میں چلے جائیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کے جو
حکومتی معاملات ہیں ان کا جو خرچ ہے اس میں غیر سرکاری وہ جو سپیڈ منی ہوتی ہے وہ 30% بڑھ گئی ہے. ایک پینشن کا کاغذ جو 1 لاکھ میں بنتا ہے باقی پنجاب میں، وہ جنوبی پنجاب کے اندر 1,30,000 میں بنتا ہے، کیونکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں 2 سیکٹریٹوں میں سے اس کو گزارنا پڑتا ہے. ہوں مطلب یہ ہے کہ سرخ فیتے کو لمبا کرنا، نئی نوکریوں کو لگانا، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر کسی ضلع کا کوئی کوٹا نہیں ہے. ہوں بہاولپور جو کہ 13% پاپولیشن ہے، اس کا سرکاری ملازمتوں میں 1% اب تک حصہ ہے. ہوں کیونکہ جو مرکز کے قریب ہو، جو لاہور کے قریب ہوگا he'll get the job، جو لاہور سے جتنا دور ہوگا he'll not get the job. اسی طرح جو سپیریئر سروسز ہے 13% پاپولیشن کا اس کے اندر 1.5% کوٹا ہے. بالکل اور سر، دوسرے کی دورانی صاحب بالکل انڈرسٹینڈیبل جو آپ بات کر رہے ہیں، آئی ایم انڈرسٹینڈنگ اٹ، لیکن صرف پولیٹیکل ول یا ٹیکنیکل ول جو ہے اس کی بات کی جائے تو ٹھیک ہوگا، ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہمارے پاس کرنے کی ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے نا. دیکھیں ٹیکنیکل کیپیبلٹی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جتنا بڑا صوبہ بناتے ہیں ہوں اتنی آپ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ہوں اس وقت پنجاب کے اندر دیکھیں، آپ کا ایک سیکٹری پنجاب کا جو ہے اگر اس نے پنجاب میں دورہ کرنا ہے تو اس کو اٹک سے لے کے راجن پور تک جو ہے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے. ہوں دوسرا، بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے اس وقت پنجاب کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی 5 سے 6 سیکٹری ہیں. ہائر ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، لوور ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، واٹ ناٹ. ہوں مطلب یہ ہے کہ ایک بیوروکریسی کا ایک جال ہے ہوں جو بچھا دیا گیا ہوا ہے، جس کے نیچے سے ساری کاسٹ پبلک کو بیئر کرنی پڑتی ہے، اینڈ پبلک گیٹ نتھنگ آؤٹ آف اٹ. بالکل تو دورانی صاحب، یہ میں بالکل سمجھ رہی ہوں آپ کی بات، اور اس کی امپورٹنس کو بھی ڈیفینیٹلی ہم سمجھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے. ایک چیف سیکرٹری کے کندھے پر اگر صرف ہم پنجاب کی بات کر لیں تو 13 کروڑ عوام کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کو کتنے ڈپارٹمنٹس چلانے ہیں، امن و امان کی سچویشن بھی دیکھنی ہے. لیکن میں اس کیپیبلٹی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر نئے صوبے بنانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ چینجز جو ہیں چینج بھی لانا پڑے گا. لائک ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی، ہمیں واٹر ایکارڈ جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی اور جو سینٹ ہے اس کے اندر ہمیں جو سیٹس ہیں ان کو ری ارینج کرنا پڑے گا، نئی سیٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروانی پڑے گی. جائیگینٹک ٹاسک ہے یہ. آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ ناؤ کوئی بھی حکومت جب بھی حکومت میں آتی ہے تو دیگر چیلنجز جیسے ہماری معیشت ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اس کے علاوہ امن و امان کا چیلنج سامنے آ جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی توجہ ان ایشوز کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے؟ حالانکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے لیکن اس کے اندر پراپر ٹائم چاہیے اس کو کرنے کے لیے. دیکھیں ایسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا آج بھی سب سے بڑا ایشو، دنیا یہی کہتی ہے کہ سب سے بڑا ایشو ہمارا بیڈ گورننس ہے. ہم اپنے عوام کو نہ سیکیورٹی دے پا رہے ہیں، نہ ان کو ہیلتھ دے پا رہے ہیں، نہ ان کو ایجوکیشن دے پا رہے ہیں، نہ ان کو بیسک جو گورنمنٹ کی ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں ہوں انصاف نہیں دے پا رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری گورننس پور ہے. ہوں گورننس پور ہونے کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور ایڈمنسٹریٹو جو کنٹرولز ہیں ان کو ہم نے اتنا لاؤزی بنا دیا. اب آپ ایک دیکھیں، 18ویں ترمیم کے اندر ہم نے امینڈمنٹ کی اور ہم نے 60% ریسورسز جو تھے وہ دے دیے ہوں صوبوں کو. ہوں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بوری میں بھر کے تمام ریسورسز جو ہیں وہ چیف منسٹر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور رائٹ فرام دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ٹل دا ڈیٹ آج تک کبھی PFC ایوارڈ نہیں ہوا. ہوں آج تک کسی کو نہیں پتا کہ جو مرکز نے پیسے جس فارمولے کے تحت دیے تھے ویسے کسی ضلع کو ملے، کسی تحصیل کو ملے، کسی گاؤں کو ملے. 70% آف دا بجٹ جو ہوتا ہے وہ جو کیپٹل ہوتا ہے پروونشل کیپٹل اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، اور باقی بوریوں اور لانچوں میں بھر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. ہوں ایک فرد، ایک PFC پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ ہم نے پورا، اب جو اس کے راستے میں پولیٹیکل رکاوٹ بنتی ہے، آپ نے رائٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اصل رکاوٹ ایڈمنسٹریٹو نالج نہیں ہے. میں نے اس سے لینے ہونے والی تمام کانسٹیٹیوشنل اور ٹیکنیکل امینڈمنٹس کا جو خاکہ تھا وہ میں نے
असेंबली में जमा करा दी, सेनेट में जमा करा दिया था। असल मसला ये है कि इससे लिपटे मफादात जिनके हैं वो इसके रास्ते में टांगे बसार के लेट जाते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर जो है हमारी रोजगार और हमारी लूट मार और हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन की कैपेबिलिटीज हैं वो निकल जाएंगी। ये इंडिया में 8 से 35 सूबे, पूरी दुनिया के, अब पता है जापान चले जाएं, दुनिया के किसी में आपको 1000 मिसाल, वहां जब एक साइज से बड़ा एक पॉपुलेशन एक यूनिट की होती है, वहां नया यूनिट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। यहां तो ये इसको जिंदगी मौत का इश्यू बना लेते हैं वडेरे के, जी नहीं हमने ये नहीं होने देना, हमने ये नहीं होने देना, हमने कालाबाग डैम नहीं बनने देना, हमने फलां नहीं बन। मतलब ये है कि हर वो चीज जिसका फायदा इनके अवाम को पहुंच सकता है, उसी के रास्ते में ये टांगे पसार के बैठ जाते हैं कि नहीं हम ये होने नहीं देंगे। तो इस वक्त भी इश्यू जो है वो पब्लिक विल का नहीं है, इस बिल्कुल। वक्त पॉलिटिकल इंटरेस्ट का, और द पॉलिटिकल इंटरेस्ट का भी नहीं है, हकीकत में इंटरेस्ट ऑफ फ्यू पर्सन, जिसको हम्म। पिछले 76 साल से हमारा पूरा मुल्क जो है, मुल्क के अवाम जो है, वो चंद लोगों के बागुजार बने हुए हैं, और उनकी उनकी जायदादों और उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनकी करप्शन के लिए दे आर देयर टू बी हम्म। एक्सप्लॉयटेड।